میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ایک بار پھر بنیں گے. بنیادی معاملہ سائفر ہی ہے. جب عمران خان صاحب نے وہ خط لہرایا تھا نا تو ہمیں انہوں نے کہا جی کہ میں کچھ صحافیوں کو دکھاؤں گا اور میں بھی ان میں شامل تھا. تو آپ نے دیکھا وہ خط؟ تو میں نے شور مچایا کہ جناب حلف کیوں اٹھائے؟ اگر ہم نے حلف اٹھا لیا تو پھر ہم پاگل ہیں باہر جا کے کچھ بتا سکیں گے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ریزسٹنس ہے کہ وہ نئے حقائق کو قبول نہیں کرنا چاہ رہی. پاکستان کو ایک مذہبی ریاست کے طور پہ مان لیا گیا ہے جبکہ یہ مذہبی ریاست نہیں تھی، نہ کوئی اس کو بنانا چاہتا تھا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی بنیادی جو ہے وہ پرابلم ہے کیا؟ پاکستان کی بنیادی جو اپنے پرابلم ہے نا، میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم سوچ بچار کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ ہے ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت. ہمارے ہاں پاکستان کو ایک مذہبی ریاست کے طور پہ مان لیا گیا ہے جبکہ یہ مذہبی ریاست نہیں تھی، نہ کوئی اس کو بنانا چاہتا تھا نہ اس کو بننا تھا. لیکن چونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ تمام تر جو راسکل قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی دو جگہ ریفیوج حاصل کرتے ہیں، جذبہ حب الوطنی یا مذہب. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اس طرح یا تو کبھی آپ کو غدار قرار دیا جائے گا یا کبھی کافر قرار دیا جائے گا. بھٹو ہیں، اس کے بعد پھر نواز شریف آئے یا بے نظیر، اور یہ سارا دور گزرا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان میں کیا خامیاں تھی کہ وہ گورنمنٹ نہیں چلا پائے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نالائکی ہے. پاکستان میں ہر طرف نالائکی ہے. آپ اس کو تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ اس کو حال میں دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ انہیں بالکل مبادیات کا بھی نہیں پتا، ابتدائی چیزوں کا نہیں پتا. مریم کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ شی از ایجوکیٹڈ یا جو اپ ٹو دا مارک اور آگے پھر مطلب ڈیلیور کر پائے گی؟ میرا نہیں خیال کچھ کر پائیں گے، کیونکہ پاکستان کے مسائل جس طرح کے ہیں اور پنجاب کے جو مسائل ہیں، مجھے ان کی 4 مہینے ہو گئے، تقریباً 3-3.5 مہینے ہو گئے ان کی حکومت کو. مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ انہیں پنجاب کے مسائل کا بنیادی ادراک بھی ہے. آپ چھوڑ دیں نا ایڈوانس لیول کی تو بات ہی چھوڑ دیں. اچھا، عمران خان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ باجوہ صاحب وہ تو کہتے تھے مطلب تاریخ میں اس سے اچھا جرنیل آیا نہیں، تو لیکن کام وہی ہوا، پھر اختلافات. دیکھیے اس میں جو بنیادی معاملہ ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، وہ سائفر ہی ہے اور وہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یعنی کہ سائفر مین وجہ بنا سائفر تنازعات کی. جی، تنازعات کی. باقی اس کے اندر ٹاپنگز ہیں، باقی سب کچھ ایسے ہی ہے. دیکھیے وہ سائفر جو ہے نا، وہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے جس نے عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں اہم یعنی کردار ادا آپ کیا. سمجھتے ہیں کہ اگر جب تحریک عدم اعتماد جو آئینی طریقہ تھا وہ آ گئی، اپنے بندے چھوڑ کے جاتے ہیں جب عدم اعتماد آتی ہے، تو خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، ریزائن کرنا. بیٹھنا چاہیے تھا یا ریزائن کرنا چاہیے تھا؟ قومی اسمبلی سے نکلنا، ٹھیک ہے، صوبائی حکومتیں توڑ دینا، یہ دونوں کاموں کے باوجود آپ وکٹری سٹینڈ پہ کوئی جماعت آ جائے تو آپ اس کے پچھلے اقدامات کو درست کہیں گے غلط کہیں گے؟ نہیں، وہ خود تسلیم کئی دفعہ کرتے ہیں کہ ہمیں، اور ان کے ساتھی بھی. دیکھیں ان کے ساتھی جو مرضی کہتے ہیں. خود بھی انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں مجھے نہیں توڑنی چاہیے تھی. ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیکل سائنس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا درست اقدام تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج عمران خان اتنے مقبول نہ ہوتا. یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے قومی اسمبلی میں تو پی ڈی ایم نے سخت فیصلے تو کر رہی تھے اور مہنگائی اور اتنا ایشو تھا اپوزیشن کے لیے کھیلنے کے لیے، تو وہ اکیلے عمران خان تھے، تو اس سے بھی بیٹر ان کو رزلٹ سب ملے اگر اس پیٹرن پہ چلتے. ہاں اس پیٹرن. دیکھیے جہاں تک سخت فیصلوں کا تعلق ہے تو انہوں نے تو کوئی بھی نہیں کیا سخت. نہیں، انہوں نے نہیں، مطلب آئی ایم ایف کے جو مہنگائی اور یہ وہ
پی ڈی ایم جو کچھ ہوا ہے پی ڈی ایم کی نالائکی سے ہوا، سخت فیصلوں کی وجہ سے تو نہیں ہوا. مطلب لوگ تو یہی تاثر لے رہے ہیں نا نہیں، یہ تو کہ اس دور میں سارے یہ کیا مہنگائی سخت ہوئی، فیصلہ تھا، مطلب کہ مہنگائی ہوئی. بھائی مہنگائی ہونا تو ایک بات ہے نا، یہ تو ایک بات ہے نا. سخت فیصلہ کون سا تھا؟ یہی آئی ایم ایف کی شرائط مانی اور یہ وہ جو بھی. وہ تو پہلے بھی چل رہی تھی. کہ میں ایک بات کروں، اس وقت عمران خان نے روک دیا، پھر اگلا کیا پلان انہوں نے آ کے. عمران خان نے کیا روکا؟ دیکھیے پتہ کیا ہے، یہ جو پاکستان کی معیشت کو پچھلے 25 سال سے یعنی یہ جنرل پرویز مشرف کا دور نکال دیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں جن لوگوں کی پالیسیوں کا آتا ان میں سے ایک اسحاق ڈار. اسحاق ڈار صاحب آئے تھے نا، ہاں بربادی تو ان کی آمد کے بعد شروع ہوئی. بالکل. اور سخت فیصلہ انہوں نے کون سا کیا؟ کوئی ایک سنگل بتا دیں مجھے. سخت فیصلے سے مراد یہ ہے انپاپولر. انہوں نے انپاپولر بھی نہیں کیا. کون سا فیصلہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک پیٹرول کی پرائس شرائط تھی کہ آپ اس کو اس لیول پہ پیٹرول کی پرائس دنیا میں بڑھ رہی تھی. نہیں وہ پاکستان میں نہیں بڑھ رہی تھی نا، عمران خان نے تو سستا کر دیا تھا. اچھا آپ ذرا تصور کریں، ایک مجھے بات بتائیں کہ آپ ذرا تحریک عدم اعتماد کو بیچ میں سے نکالیں. کیا عمران خان وہ سارا کام کرتے جو انہوں نے کیا؟ نہیں وہ تو نہیں ہونا تھا. دیکھیے جب آپ ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں مارنے والا تنکوں کا سہارا لیتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان جب زمان پارک میں تھے تو آپ کی تو بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، ہم بھی ملے ان سے، تو کوئی امپریشن اس طرح کا تھا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ کوئی بات چیت ہو جائے اوپر؟ وہ کوشش تھی ان کی طرف سے، سگنلز تھے؟ جب عمران خان صاحب نے وہ خط لہرایا تھا نا مارچ 2022 میں، تو میں اسلام آباد میں تھا، تو ہمیں انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کے کچھ صحافیوں کو دکھاؤں گا، اور میں بھی ان میں شامل تھا. آپ نے دیکھا وہ خط؟ انہوں نے مندرجات جو بتایا، خط دیکھنے سے مراد دور سے اگر ایک کسی نے کہا کہ یہ خط ہے تو اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اسد عمر صاحب، میں یہ واقعہ بتا دوں کہ وہاں بیٹھے تھے، تو اسد عمر صاحب نے اپنے ہاتھ میں خط، ایک لمبا سا کاغذ تھا جیسے کریڈ نہیں ہوتی، وہ اے پی پی کی کریڈ ہوا کرتی تھی، وہ جو ہم لپیٹا کرتے تھے، اس طرح کی اس طرح کے رنگ کا کاغذ تھا اور تھوڑا لمبا تھا. انہوں نے کہا جی یہ وہ خط ہے، اور اس کے اوپر تحریر بھی اتنی مٹی ہوئی تھی کہ وہ اگر ہاتھ میں بھی ہوتا تو ہم نہ پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب اس طرح بات ہوئی ہے، جو بھی خط کے مندرجات، سائفر کے مندرجات ہیں. اور اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب گئے ہمارے لیے ساتھ ٹائم طے تھا کچھ 2 بجے کا، لیکن جو عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی کوئی 6 بجے کے قریب ہوئی. 3-4 گھنٹے ہم اندر ہی بیٹھے رہے. تو پہلے یہ ایک آیا کہ ہم انہیں بتا دیتے ہیں، مندرجات بتاتے ہیں، لیکن یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت حلف اٹھائیں. تو میں نے شور مچایا کہ جناب حلف کیوں اٹھائیں؟ اگر ہم نے حلف اٹھا لیا تو پھر ہم پاگل ہیں باہر جا کے کچھ بتا سکیں گے. تو پھر یہ بات ہوئی، تو پھر کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے، ظاہر ہے کابینہ کے پاس حتمی اختیار ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں. تو وہ کچھ مندرجات ہمیں بتائے گئے تھے. تو خیر جب یہ مندرجات بتائے گئے تو ہم جو 8-10 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اپنی سیٹ سے کہ تھینک یو بولنے کے لیے. میں خلاف معمول، اپنے معمول کے خلاف میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے خان صاحب سے پوچھا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ لڑائی تو شروع ہے. تو میں نے کہا خان صاحب لڑائی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تم میرے کرکٹ کا تمہیں نہیں پتا کہ میں آخری بال تک لڑتا ہوں. اور دوسری انہوں نے ایک بات کی، آخری بال آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا. میں یہ بات سن کے تھوڑا حیران رہ گیا، لیکن میں نے اس کو سیاسی طور پہ ہی سمجھا. آج تک تو وہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. تو اس بیچ میں اگر جو مذاکرات کی بات ہے، نئے آرمی چیف کے ساتھ کوئی رابطہ یا چاہ رہے تھے، عمران خان چاہتے تھے کہ کوئی معاملہ حل ہو جائے؟ یہ چاہتے تھے عمران خان، یہ چاہتے تھے عمران خان، یہ چاہتے تھے کہ مسائل حل ہو جائیں. اور ان کی وجہ انہوں نے مجھ خود بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے بغیر اب پاکستان کے اندر تبدیلی لانا، جو وہ چاہتے تھے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس میں اصلاحات کرنی ہیں، بیوروکریسی میں آپ نے اور کچھ دیگر کام کرنے ہیں. انہوں نے، عمران خان صاحب کا خیال تھا جو انہوں نے مجھے بتایا، اور بھی کئی لوگ تھے
کہ انہوں نے کہا کہ بھائی فوج ہی واحد ادارہ رہ گیا آپ کے پاس، باقی سارے ادارے ختم ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس ادارے کی مدد سے دیگر اداروں کو ری بلڈ کرنا ہے۔ اب پاکستان جس سچویشن میں ہے، باہر کی دنیا تو کہہ رہی کہ سیاسی استحکام آئے گا تو آپ کا معاشی استحکام بہتر ہوگا، یعنی کہ استحکام آئے گا، تو کیا حل آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو؟ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے نا، عمران خان، دا برینڈ عمران خان از ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ اب آپ بچوں کو پوچھ لیں، نوجوانوں کو پوچھ لیں جن کے ابھی ووٹ نہیں بنے، تو وہ بھی ایک ہی سیاستدان کا نام جانتے ہیں، اور اس سیاستدان کا نام ہے عمران خان۔ اچھا، جو ان کا دور تھا 3.5 سال کا، اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسا نیا تجربہ تھا ان کے لیے، یعنی سیٹ اپ کیسا رہا وہ دور؟ اس دور کی خرابی یہ تھی کہ وہ ہائیبرڈ سسٹم تھا، اگر وہ تنہا عمران خان کر رہے ہوتے تو وہ زیادہ بہتر کر لیتے۔ تو عثمان بزدار کو اکثر پی ڈی اے کے لوگ کہتے جی وہ عمران خان کو نہیں لگانا چاہیے تھا اس کو۔ میری بھی رائے یہی ہے کہ انہیں نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن وہ حالات ایسے بن گئے تھے نا کہ اب جب آپ ایک دفعہ لگا لیں تو پھر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ کہ ان کی پارٹی میں، یہ میں نے پوچھا تھا عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی پارٹی میں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2018 کے الیکشن میں ان کی پارٹی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آج ہے، ہاں obviously۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر مختلف گروپ بن گئے تھے، تو اگر میں ایک کو بناتا تو دوسرا ناراض ہوتا۔ ان کے جو اوریجنل کینڈیڈیٹ تھے، جو خود شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے مجھے عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ میرے 2 کینڈیڈیٹ تھے، ایک تھے جہانگیر خان ترین اور دوسرے تھے شاہ محمود قریشی۔ جہانگیر خان ترین صاحب نااہل ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن ہار گئے صوبائی اسمبلی کا، تو اس کے نتیجے میں اسمبلی کے اندر کوئی بڑا فگر نہیں رہا۔ علیم خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ علیم خان صاحب نے بہت زیادہ سینٹرل پنجاب میں جو ٹکٹیں دیں انہوں نے، ان میں سے بیشتر لوگ ہار گئے، اور یہ سینٹرل پنجاب کے صدر تھے، تو گویا ان کا کلیم ٹو بی دا چیف منسٹر وہ تو فارغ ہو گیا نا، تو پھر نیچرلی آپ کا یا تو ساؤتھ میں جانا تھا یا نارتھ میں جانا تھا۔ پہلی چیز یہ کہ عمران خان کا کیا فیوچر ہے، اور یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو عمران خان انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ لا پائیں گے، اور معاشی طور پہ پاکستان جو جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بنیادی ریزن کیا ہے؟ جہاں پر پاکستان کھڑا ہے اس کی ایک ہی بنیادی ریزن ہے، وہ ہے عدم استحکام سیاست کا۔ اس کو دور کر لیں، باقی ساری چیزیں اس کی بائی پروڈکٹ ہیں۔ کیوں نہیں ختم ہو رہی پھر یہ؟ اس کی وجہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ریزسٹنس ہے کہ وہ نئے حقائق کو قبول نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو جب آپ نئے حقائق کو قبول نہیں کریں گے، ظاہر ہے کوئی طاقتور جو پاکستان کے اسٹرکچر میں ان کے پاس بڑی طاقت ہے، تو جب اتنی بڑی طاقت حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہو تو وہ بذات خود ایک بڑی حقیقت بن جاتی ہے نا۔ اور پاکستان کی سیاست کے اندر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے۔ اب وہ اس حقیقت کو جتنی جلدی مان لیں گے پاکستان اتنا آگے نکل جائے گا۔ عمران خان کا کیا فیوچر ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ایک بار پھر بنیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ میں یہ ایکسیپٹنس ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات آپ کو آج بڑے بعض اوقات اپنے بڑوں کو نا کوئی بات اگر فوری طور پہ بتانے کی کوشش کریں گے نا تو وہ کہیں گے کہ چلو چل تو کی سمجھنا سانو بہتا پتہ، تینوں بہتا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آہستہ آہستہ وہ ریئلائز کر لیتے ہیں۔ تو جو انقلاب لانا چاہتے ہیں بہت اسٹرانگ ریزسٹنس ہے، کیسے آئے گا؟ وہ تو کوئی خونی انقلاب ہی آئے گا۔ ہماری قوم جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ کسی خونی انقلاب کی طرف جائے گی، لیکن بہرحال اب چھوٹا موٹا آپ کہہ لیں کہ انقلاب ہوگا، وہ چھوٹا موٹا انقلاب کیا ہوتا ہے کہ ذہن بدل جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ حبیب صاحب، بہت شکریہ۔